سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا بھی ہو نام نبی لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ قابل صد احترام صد تکریم استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا محمد آصف مجددی صاحب اور اسیر ناموس رسالت رہنما تحریک لبیک جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بلال رضوی صاحب اور میرے پسندیدہ ثناخواں شخصیت جناب محترم حافظ احسان قادری صاحب اور تمام معزز و محترم مہمانان گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے جو بیان کرنا ہے وہ بھی سوچ رہا ہوں کہ کیا بیان کروں، اور ساتھ آپ کے چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، اور میں آپ کے چہرے دیکھ کے خوب سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں دعا کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، جیسے ہی شاہ صاحب اشارہ کریں گے ہم دعا مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ صرف ان کے اشارے کا انتظار ہے، جیسے ہی اشارہ ہوگا تو تقریر کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی، تو اس لیے آپ حضرات نے مجھے ذرا پیار سے دیکھنا ہے۔ تو مجھے اس بات کا احساس ہے، میزبانوں کو بھی احساس ہے کہ کافی زیادہ تاخیر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صبر پہ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہم نے اس دنیا میں جتنی بھی زندگی گزارنی ہے، کوئی اپنی عمر کے 50 سال گزار چکا ہے، کوئی 60 سال گزار چکا ہے، کسی نے آدھی گزاری ہے، کسی نے جو محتاط اندازے کے مطابق اوسط عمر ہے اس کے مطابق، کوئی 8-10 سال کسی کے باقی ہیں، کسی کے چند لمحے باقی ہوں گے، کسی نے ابھی ساری گزارنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جتنی بھی زندگی گزارنی ہے اس طرح گزارنی ہے جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارنے کا کہا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پابند ہو جاتے ہیں، ہماری مرضی ختم ہو جاتی ہے اور ہماری مرضی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات بھی اس کتاب کے تابع نہ ہو جائیں جو کتاب میں لے کر دنیا میں آیا ہوں۔ یعنی کہ ایک تو ہے زندگی کے طور طریقے، زندگی کی ضروریات، وہ تو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی ہے۔ جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہمارے آئیڈیاز ہیں، جو ہماری ترجیحات ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے گولز ہیں، جو ہمارے مقاصد اور منازل ہیں، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں گی تو تب ہم مومن کامل کہلائیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا چو می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا وجود کانپنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بندے کو آزمائش کی بھٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، جس کام کے کرنے کا کہے وہ کام کرو، جو حکم دے وہ مان لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا محبوب تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، جس سے منع کر دے اس کام سے باز آ جاؤ، جو چیز نہ دے اسے تم ذہن کے اندر بھی نہ لاؤ۔ یہ میرے محترم سامعین کلمہ پڑھنے کا بھی مقصد ہے، یہ دنیا میں آنے کا بھی مقصد ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی حضور کی تعلیمات کے مطابق گزارنی ہے، اور یہی جنت میں جانے کا رستہ ہے۔
داتا گنج بخش علی اجویری کے استاد امام ابو القاسم القشیری فرماتے ہیں اللہ نے جنت کی طرف جانے والے سارے رستے بند کر دیے اور صرف ایک رستہ کھلا رکھا ہے. فرقے 73 ہوں گے مگر رستہ جنت میں جانے والا ہی ایک ہے. اور وہ رستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے اطاعت مصطفیٰ کہا جاتا ہے. وہ سنت مصطفیٰ ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. میرے محترم سامعین، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کی تعلیمات جامع، معنی، کامل اور اکمل ہے. حضور نے ہمیں ناخن کاٹنے کا بھی طریقہ بتایا کہ ناخن کاٹنے کی ابتدا کرنی ہے تو دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے کرنی ہے. ہمارے آقا نے ہمیں تھوکنے کا بھی طریقہ بتایا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں تھوکنا. حضور نے ہمیں بیت الخلاء میں جانے کا بھی طریقہ بتایا اور واپس آنے کا بھی طریقہ بتایا اور وہاں پہ بیٹھنے کا بھی طریقہ بتایا کہ نہ قبلے کی طرف منہ ہونی چاہیے نہ قبلے کی طرف کمر ہونی چاہیے. میرے محترم سامعین، سوچئے وہ دین کتنا جامع ہے جو اپنے ماننے والوں کو تھوکنے کے بھی طریقے بتا رہا ہے اور بیت الخلاء میں آنے جانے اور بیٹھنے کے بھی طریقے بتا رہا ہے اور پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے کے بھی گر اپنے ماننے والوں کو سکھا رہا ہے. عزیزان محترم، جب اللہ ہمیں اولاد دے تو حضور نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو اس کے کان میں پہلی آواز کس چیز کی جانی چاہیے. تو فرمایا کہ اس کے دائیں کان میں پہلی آواز دنیا میں آنے کے بعد اذان کی جانی چاہیے اور بائیں کان میں اقامت کی جانی چاہیے. یہ آپ کی تعلیمات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضور نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب بچہ آ کے دنیا میں پہلی خوراک لے تو جو پہلی ڈوز، پہلی خوراک جسے ہم گٹی یا گڑتی کہتے ہیں پنجابی میں، وہ دینے والا بندہ کس طرح کا ہونا چاہیے. تو حضور نے فرمایا ایک چھہارا ہو، وہ منہ میں لے چبا کے نرم کرے اور بچے کے منہ میں رکھ دے، اور جو دینے والا ہو وہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، قائم اللیل ہو، صائم الدہر ہو، کوئی حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، عابد ہو، زاہد ہو، مجاہد ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، سید ہو، پیر ہو، فقیر ہو، اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مالک ہو. کیونکہ یہ حدیث مبارکہ میں یہ بتاتی ہے کہ سرکار نے ہمیں بین السطور یہ سمجھا دیا ہے جس طرح کی طبیعت، عادت اور مزاج گھٹی دینے والے کی ہوتی ہے، اس کی طبیعتوں، عادتوں اور مزاج کا اثر گھٹی لینے والے میں بھی اللہ ظاہر فرما دیتا ہے. آج سے کوئی 12-14 سال پہلے کی بات ہے، ایک بندے نے مجھے کہا جی میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، شاہ صاحب آپ اسے گھٹی دے دیں. میں نے پھر چھہارا لیا جس طرح حدیث مبارکہ میں حکم ہے اور اسے منہ میں چبا کے نرم کیا اور بچے کے منہ میں رکھ دیا. میں نے اسے گھٹی دے دی، بات آئی گئی ہو گئی. بڑے عرصے کے بعد، کوئی 12-14 سال کے بعد وہ بندہ مجھے ملا تو میں نے اسے پوچھا جی آپ کے جس بیٹے کو میں نے گھٹی دی تھی اس کا کیا حال ہے. وہ تھوڑا سا سوچ کے اور ہلکا سا پریشان ہو کے کہتے شاہ صاحب باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن وہ بچہ جب بھی بولتا ہے بڑا اونچا بولتا ہے. اب چونکہ وہ ہمارا کام خطابت ہے تو ہم نے اونچا بولنا ہوتا ہے، گلے کو سیٹ رکھنا ہوتا ہے. تو میں نے اسے گھٹی دی تو یہ جو میری طبیعت اور مزاج تھے اس کی جھلک باپ کو اپنے بیٹے میں 12-14 سال کی عمر میں ہی آنا شروع ہو گئی کہ جی بچہ جب بھی بولتا ہے تو گرجدار آواز میں، اونچی آواز میں بولتا ہے. سوچئے میرے جیسا نکما اگر کسی کو گھٹی دے دے تو میری طبیعت اور مزاج کا اثر اس پہ نظر آتا ہے. تو وہ امام حسن و حسین، وہ علی و فاطمہ جنہیں حضور نے گھٹی دی اور چھہاروں کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے لعاب دہن، اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ کے گھٹی عطا فرمائی، انہیں اللہ نے کیا سے کیا عطا فرما دیا. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین پہ جو ہستی سب سے زیادہ حضور جیسی تھی، کانت اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیاں و دلاں و سمتا. صحابہ فرماتے ہیں اٹھنے، بیٹھنے، بولنے، چالنے، چلنے، پھرنے، رنگ، روپ، شکل، صورت، قد، کاٹ، عادات، خصائل، فضائل میں
جو ہستی سب سے زیادہ حضور جیسی تھی انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے.